اچھا سائیکوپیتھولوجی 2 جس میں ہم بیسیکلی DSM کا ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں لاسٹ کلاس میں جو ہے نا بیسیکلی ہم نے اسکیزوفرینک ڈس آرڈر کا اسٹارٹ کیا ہوا تھا، سائیکوٹک ڈس آرڈرس کی، ٹھیک ہے. تو آلریڈی ہم نے جو کی فیچرز سے ڈیلیوژنس کے ٹائپس، ہیلوسینیشن ہو گئی ہے، ڈس آرگنائز اسپیچ اور تھنکنگ، گراس موٹر ایب نارمل بیہیویئر ہو گیا ہے، اور وتھ کیٹاٹونیا اینڈ نیگیٹو سمپٹمز، یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں کیے تھے. اب جو ہے ہم سائیکوٹک ڈس آرڈر میں جو بیماریاں آتی ہیں، جو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر ہے یا اس طرح اسکیزوفرینیفارم اسکیزوافیکٹیو ہو گیا ہے، کیٹاٹونک ڈس آرڈر ہو گئی ہے جس میں کیٹاٹونیا سمپٹم سائیکوسس ڈفرنٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر یا ڈپریشن کے ساتھ جو ہے وہ سمپٹمز آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل ہم اسٹارٹ لیتے ہیں ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کا، ٹھیک ہے. تو نیم سے ظاہر ہے ڈیلیوژنل ڈس آرڈر، تو اس میں کیا ہوگی، اونلی اینڈ اونلی ڈیلیوژنس پریزنٹ ہوں گے، ون اور مور ڈیلیوژن، ٹھیک ہے. باقی سارے جتنے ایکٹیو سمپٹمز ہیں اسکیزوفرینیا کے، مین ہیلوسینیشن ہو گیا ہے، ڈس آرگنائز اسپیچ اور ڈس آرگنائز تھنکنگ ہو گئی ہے، گراس موٹر ایب نارمل بیہیویئر ہو گیا ہے وتھ کیٹاٹونیا اور نیگیٹو سمپٹم، یہ سارے ڈیلیوژنل ڈس آرڈر میں ایبسینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کرائٹیریا اگر ہم دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، دیٹ the presence of one or more delusion with a duration of 1 month or longer، ٹھیک ہے. اچھا ڈیلیوژن ڈس آرڈر کا جو فرسٹ کرائٹیریا اے ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا پیشنٹ میں کیا ہونا چاہیے، اگر آپ ایک بندے کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے ساتھ ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈیلیوژنس پریزنٹ ہونے چاہیے، ون اور مور ڈیلیوژن ایٹ لیسٹ 1 month یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے. بی میں کیا کہتے ہیں، کرائٹیریا اے فار اسکیزوفرینیا ہیز نیور بین میٹ، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سمپٹمز نہیں ہوتے تو وہ اس میں بیسیکلی ایبسنٹ ہوتے ہیں، ہیلوسینیشن اور وہ سارے، ٹھیک ہے. ہیلوسینیشن اف پریزنٹ بھی ہوتا ہے تو اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اینڈ آر ریلیٹڈ ٹو دا ڈیلیوژن ٹیم، اور اگر پرومیننٹ نہیں بھی ہوتا تو وہ ڈیلیوژنل ٹیم کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کس طرح، فار ایگزامپل the sensation of being infested with insects، infest mean crawling وغیرہ، لائک جب اسکن کے اوپر کوئی کیڑا وغیرہ جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ، یا اگر آپ سینٹیپیڈ لے لیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں انسان کی اسکن پہ، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے دوران ہیلوسینیشن ہوتی بھی ہے تو وہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے، اور وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کے ساتھ، ڈیلیوژنل تھیم کے ساتھ، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے. کرائٹیریا سی کیا ہے، اپارٹ فرام دا امپیکٹ آف ڈیلیوژن اور اٹس ریمیفیکیشن مین آؤٹ کم یا کنسیکوینسز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دا امپیکٹ آف ڈیلیوژن اور ریمیفیکیشن، فنکشن جو ہوتی ہے، مطلب ان کے فنکشن بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی بیہیویئر bizarre unusual یا آڈ آبزرو ہوتا ہے، ان کی بیہیویئر بالکل ٹوٹلی نارمل ہوتی ہے، ان ڈیلیوژنس کی وجہ سے جا کے افیکٹ نہیں ہوتا. اچھا کرائٹیریا بی میں کیا کہتے ہیں، if manic اور میجر ڈپریسو ایپیسوڈ have occurred، اگر اس دوران ڈیلیوژن ڈس آرڈر کے دوران اگر میجر ڈپریسو ایپیسوڈ یا مینک ایپیسوڈ جو ہے وہ جا کے اکر ہو جاتا ہے تو وہ کافی کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے ریلیٹو ٹو دا ڈیوریشن آف دا ڈیلیوژنل پیریڈ. مگر دیکھیں میں نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 month اور لانگر ہونی چاہیے ڈیلیوژن ڈس آرڈر، ایک بندے کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے ساتھ ڈائگنوز کرنے کے لیے. بٹ اگر مینک اور میجر سمپٹمس اس دوران آتے بھی ہیں تو وہ اتنے ٹائم کے لیے نہیں ہوتے، مطلب شارٹ پیریڈ کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر جا کے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. The disturbance is not attributed to the physiological effect of a substance or another medical condition، ٹھیک ہے. اچھا جو ڈسٹربنس ہے وہ اگر فزیولوجیکل سبسٹانس کی وجہ سے یا فزیولوجیکل افیکٹ آف سبسٹانس یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آ رہی ہو تو اس ٹائم پہ ہم ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس نہیں دیتے. اینڈ دس ڈس آرڈر از ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی another mental disorder such as body dysmorphic اور obsessive compulsive disorder، ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا اگر ہم کرائٹیریا کی بیس پہ اور ٹیمپورل ریلیشن کے بیس پہ جو ہے نا جا کے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اور انٹینسٹی آف تھاٹس کے بیس پہ بھی جو ہے نا ہم جا کے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کو obsessive compulsive disorder یا body dysmorphic disorder سے، ٹھیک ہے. ایریٹومینیا یہ اب ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے. آلریڈی میں نے آپ لوگ کو یہ کافی ڈیٹیل سے کرایا ہوا تھا دیٹ ایریٹومینک ٹائپ وہ ڈیلیوژن کا ٹائپ ہے جس میں جو انسان ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے ہی از ان لو ود
the individual جنس کو وہ delusions ہوتی ہیں, اسے ہم ایروٹومینک ٹائپ کہتے ہیں. گرینڈیاز ٹائپ میں جو ہے نا بیسیکلی جو delusional ٹیم ہوتا ہے پیشنٹ کا, ان کا یہ بلیف بنا ہوتا ہے that they having some great talent اور insight, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بڑا اس طرح قسم کا خاص قسم کا اسپیشل پاور ہے جو کہ دوسروں کے پاس یا دوسروں کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہیونگ میڈ سم امپورٹنٹ ڈسکوری, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص امپورٹنٹ ڈسکوری کی ہے, یا نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیغمبر سے ملے ہیں, ہم خواب میں جو ہے نا اللہ سے ملے ہیں اور انہوں نے ہمیں کمانڈ کیا ہے کہ ایسا کرو, لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ گرینڈیاز ٹائپ ڈیلوژنس ہے, ٹھیک ہے. جیلس ٹائپ کون سا ہوتا ہے, جیلس ٹائپ میں جو ہے نا جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنے اسپاؤس یا لور پہ جو ہے نا شک کرتا ہے کہ بیسیکلی ہز اسپاؤس اور لور از انفیتھفل, ٹھیک ہے, مطلب لائل نہیں ہے اس کے ساتھ اور دوسرے بندے کے ساتھ ان ریلیشن شپ میں ہے, اسے ہم جیلس ڈیلوژن کہتے ہیں. پرسیکیوٹی ڈیلوژن میں جو ہے نا بیسیکلی ہم سسپیشیس رہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ریلیٹڈ زیادہ ٹائم, ٹھیک ہے, دوسرا بندہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا, ہم سمجھتے ہیں, ہماری یہ سوچ آتی ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نارمل بات بھی ہو اسے جو ہے نا وہ پرسیکیوٹی ڈیلوژن والے اپنے ریلیٹڈ ایک کرٹیسائز سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے اس بات سے کرٹیسائز کر رہا ہے, یا اگر سائن بورڈ کو دیکھتا ہے یا پولیس کار کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ پرسیکیوٹی ٹائپ آف ڈیلوژن ہے. سومیٹک ڈیلوژن, سومیٹک ٹائپ نیم سے ہے, سومیٹک سوما کسے کہتے ہیں, باڈی سے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو سینٹرل تھیم ہوتا ہے ڈیلوژن کا وہ آپ کی باڈی فنکشنز یا سینسیشنز کی ریلیٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب سومیٹک ٹائپ میں ایک قسم کا بیزار ڈیلوژن آتا ہے, جو کہ بیزار ڈیلوژن کے ایگزامپل میں نے دیا ہوا ہے, دیٹ اس میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے انٹرنل آرگنس کو کسی نکال دیا ہے اور دوسرے بندے کے انٹرنل آرگنس اس میں لگا دیے ہیں وداؤٹ اینی اسکار اور اسٹیجز, ٹھیک ہے. مکس ٹائپ میں جو ہے نا سارے جتنے ملٹیپل وہ ڈیلوژنس آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب سومیٹک بھی ہو سکے, پرسیکیوٹری کے ساتھ اکثر جیلس ٹائپ جو ہے خاص طور کافی ٹائم آ رہا ہوتا ہے. اچھا, ایروٹومیٹک جو ہے اس کے ساتھ جو ہے دوسرے ٹائپس والے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مکس ٹائپ میں جو ہے نا پھر سارے ایک دوسرے کو پری ڈومینیٹ نہیں کرتے. اچھا, انسپیسیفائڈ ٹائپ ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلوژنل بلیف ڈومینیٹ کر رہا ہے بٹ کلیئرلی آپ ڈیٹرمائن نہیں کر رہے ہوتے کہ ویدر یہ ڈیلوژنل بلیف ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس دوران پھر ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے ساتھ اسپیسیفائڈ انسپیسیفائڈ ٹائپ کا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسپیسیفائڈ اف ود بیزار کنٹینٹ. ڈیلوژن بیزار کنٹینٹ مین اس میں جو ڈیلوژن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرینج ان یوزول ٹائپ ہوتے ہیں جو کہ ان ایکسیپٹیبل اور ان انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ بالکل لائک عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ ریئلٹی کے ساتھ بالکل اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلو, ایروٹومینیا ہے, اس میں جو آپ کر لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے پیار کرتا ہے, یا جیلسی میں جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو لور ہے یا وائف ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ ان ریلیشن ہے, بٹ جو بیزار کانٹینٹ ہے وہ بالکل اسٹرینج اور ان انڈرسٹینڈیبل اور بالکل وہ انبلیویبل ٹائپ کنوکشنز ہوتے ہیں اس انڈیویجول کی جو کہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر ود بیزار کنٹینٹ سفر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو میں نے آپ کو سومیٹک والی ایگزامپل دی, تو سومیٹک میں اگر ہم بیزار کنٹینٹ کو دیکھیں تو اس میں انڈیویجول کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ کسی اسٹرینجر نے اس کے انٹرنل آرگنس کو جا کے ریموو کیا ہے اور اسے پھر جا کے ریپلیس کیا ہے دوسرے بندے کے آرگن کے ساتھ وداؤٹ لیونگ اینی وانٹ اور اسکار, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسپیسیفک کرنٹ سیویئرٹی لیول ہے نا, یہ جتنے ڈس آرڈر ہم پڑھیں گے ان سب کے لیے اسی طرح ہوگا, مطلب اسکیزوفرینیا, اسکیزوفرینیفارم, اسکیزوافیکٹیو, جو سائیکوٹک ڈس آرڈر ڈیو ٹو سبسٹانس ابیوز اور میڈیکل کنڈیشن, ان سب میں جو ہے نا اسپیسیفک کرنٹ سیویئرٹی جو ہے نا سب کی سیم ہی ہوگی, ٹھیک ہے, جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. Severity is rated by a quantitative assessment of the primary symptoms of psychosis, جس میں delusions, hallucination, disorganized speech, abnormal psychomotor behavior and negative symptom آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو severity آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں, آپ quantitative assessment کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, each of these system may be rated for its current severity, جس میں آپ اسکیل وغیرہ اپلائی کرتے ہیں اور اسکیل میں جو ہے
0.5 اسکیل رینجنگ فرام 0 to 5 ہوتا ہے، جس میں فرام لیس ٹو سیویئر جو ہے نا آپ نے ریٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی وہ سمپٹم کتنے حد تک سیویئر ہے اس میں. ٹھیک ہے. پریویلنس کیا ہے ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی؟ پریویلنس بیسیکلی ان کی ہے دیٹ اٹ ہیز بین ایسٹیمیٹڈ اراؤنڈ 0.2% آف the world population is suffering from delusional disorder, and اس میں جو موسٹ فریکوینٹ سب ٹائپ ہے وہ زیادہ تر پرسیکیوٹری ڈیلوژن پائی گئی ہے پیشنٹس میں. Delusional disorder Gels type is probably more common in males. جو Gels type delusional disorder ہے وہ males میں بہت زیادہ common ہے than in females, and there are no gender difference in the overall frequency of delusional disorder. And overall اگر ہم اور اس پہ دیکھیں ٹائپس پہ اور یا overall broadly ہم delusional disorder کو دیکھیں تو there is no gender difference in the overall frequency. ٹھیک ہے، مطلب دونوں جینڈرز میں برابر ہے، لیکن جو جیلسی ٹائپ ہے وہ میل میں زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اور جو اگر ہم ٹائپس میں دیکھیں تو ٹائپس میں سب سے مور کامن جو ہے وہ پرسیکیوٹری ڈیلوژن ہے. اچھا، اب ہم اگر ایک بندہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کے ساتھ آتا ہے یا اس کی ریلیٹڈ ڈس آرڈر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اگر وہ اپنے آبسیسو کو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جنونی. آبسیشنز کہتے ہیں آپ کی ریپیٹیٹیو تھاٹس جو آپ کو بار بار ڈسٹریکٹ کرتی ہے، آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہوتی ہے. اور کمپلسیو کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ کو وہ سوچ آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کے رسپانس میں یا اس سوچ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ جا کے ریپیٹیٹیو ایکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ بار بار ہاتھ دھونے کا عادی ہے، تو اگر کسی ایک چیز کے ساتھ بھی اس کی انگلی لگ جائے اور وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ جا کے ہاتھ نہ دھوئے بیٹھے. ٹھیک ہے، اس کی تھیم کیا بن رہی ہے اس ٹائم؟ آبسیشنز کیا آ رہی ہوگی؟ دیٹ جا کے اس کے ہاتھ پہ جرمز لگ گئے ہیں، اسے فیئر آف کنٹیمینیشن ہر ٹائم رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جا کے ہاتھ کو دھو لیتا ہے. یہ اسے ہم اپنی عام الفاظ میں، عام لینگویج میں وہمی لوگ کہتے ہیں، وہم کی بیماری، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. اب کلیئر ہے؟ جی سر. یہ جو ہے نا اس پہ پورا چیپٹر ہے آگے بائیپولر ڈس آرڈر یا اینزائٹی ڈس آرڈر کے بعد، تو انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے ڈیلوژنل ڈس آرڈر. اچھا، اگر ایک بندہ obsessive compulsive disorder سے سفر کر رہا ہے اور وہ کمپلیٹلی کنونس کر رہا ہے دیٹ اس کی جو obsessive compulsive disorder بلیف ہے وہ ٹرو ہے، تو پھر ہم اس بیس پہ ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم obsessive compulsive disorder کی طرف جائیں گے with absent insight اور delusional belief. یہ اسپیسیفائر ہم دیں گے. کیا دیں گے؟ ایک منٹ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں آپ کو. یہاں سر یہ تک اوپر سے تھوڑا پھر سے سمجھائے سر اسٹارٹ سے. دیکھیں، اگر ایک بندہ obsessive compulsive disorder سے سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹوٹلی کنونس ہے، ٹھیک ہے، دیٹ اس کی جو obsessive compulsive belief ہے وہ ٹرو ہے، مطلب وہ ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں جو ہے نا ایویڈنس سے نہیں ہوتا، ان کی فالس بلیف ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کا بلیف جو ہے وہ ٹرو بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، مطلب اس کا ہاتھ لگ گیا ہے، فیئر آف کنٹیمینیشن ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں. ایویڈنس کیا تھا؟ اس کا ہاتھ جا کے اس دروازے سے ٹچ ہوا تھا یا اس شیلف کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ گندے ہو گئے. ٹھیک ہے، ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں جو ہے نا اس طرح کی ایویڈنسز نہیں ہوتے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم obsessive compulsive disorder کی ڈائگنوسس دیں گے. اسپیسیفائر کیا ہوگا؟ with absent insight. insight کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اپنے absent insight اسے کہتے ہیں جب آپ اپنے سمپٹمز یا بیہیویئر سے اویئر نہ ہو. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس سے یہ بھی دے سکتے ہیں کہ with absent insight اور delusional belief specifier. ٹھیک ہے، it should be given rather than as a diagnosis of delusional disorder. اچھا، اب ایک اور ٹائپ ہے obsessive compulsive disorder کا جسے ہم body dysmorphic disorder کہتے ہیں، جس میں انسان جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے فیشل سٹرکچر یا باڈی سٹرکچر میں یا اس کے جینیٹل کا جو وہ سٹرکچر ہے یا جو اناٹمیکل وہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی
ڈیفیسٹ ہے, کوئی پرابلم ہے, حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے یا اپنے باڈی پارٹس کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان ہز اور ہر باڈی پارٹس, ٹھیک ہے. اور یہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جو ہے نا میل کی نسبت یہ لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر سے کوئی سفر کر رہا ہے اور وہ کمپلیٹلی کنونس ہے دیٹ اس کی باڈی ڈسمورفک بلیف جو ہے وہ ٹرو ہے, تو پھر ہم کون سے ڈائگنوس کی طرف جائیں گے, باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ود ایبسنٹ انسائٹ اور ڈیلوژنل بلیف. انسٹیڈ ہم جا کے ڈیلوژنل ڈس آرڈر جا کے دے دیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ سر Yes, sir. جیسے کہ سر جو لوگ فیٹ ہوتے ہیں نا سر, وہ ویٹ لاس کرتے پھر بھی وہ خود کو اس طرح سمجھتے کہ ہم وہ فیٹ اینوریکزیا ہے, وہ اینوریکزیا ہے, اینوریکزیا وہ ایٹنگ ڈس آرڈر میں آتا ہے, اینوریکزیا نروسا, وہ یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے یہ جو ہے نا یہ انسان کی جو ہے نا آنکھ کے یا نوز جو ہے بالکل صحیح پرفیکٹ شیپ میں ہوگی, لیکن جب وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ یار میری یہ ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے, پھر کہتے ہیں یار میری یہ ناک تو ٹیڑھی ہے, اسے تو سیدھی ہونی چاہیے. پھر اپنے لپس پہ فوکس کرتے ہیں, اس طرح فیشل فیچر, اس طرح اور باڈی پارٹس جو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس ڈسفارمنگ بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کو میں نے کہا بھی تھا, میں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا, سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ ایک نہ ایک ڈس آرڈر ہر دن پڑھا کرے, دیٹ میرے لیکچر سے پہلے جب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو لیکچر کے دوران آپ کی ریویژن بھی ہوگی اور آپ کو وہ چیز بالکل کلیئرلی مائنڈ میں لائک سیٹ ہوگی, بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہے. جی اس سر. کے اوپر جو ہے نا صحیح طرح گرپ آپ کا آئے گا, ٹھیک ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ایک ڈس آرڈر فل پڑھا کرے ٹل ڈفرینشیل ڈائگنوسس. دیٹ پڑھنا تو ویسے بھی میں نے پڑھانا ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا آلریڈی آپ نے پڑھا ہوگا اور میں جو ہے نا صرف اس پہ آپ کو جو ہے نا وہ جنرل کانسیپٹ آپ کو کلیئر کراؤں گا. اچھا, ڈیلیریم, motor major neurocognitive disorder, psychotic disorder due to another medical condition and substance or medication induced psychotic disorder. اچھا, اب اس میں جو ہے نا میں جنرلی آپ کو بتاتا ہوں, اس میں جو ہے نا ٹیمپورل ریلیشن شپ کی بات ہے. اگر ڈیلوژنل ڈس آرڈر, ڈیلیریم یا ان کنڈیشن سارے کنڈیشنز کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس دوران ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی طرف نہیں جائیں گے اس دوران, بلکہ ہم کہیں گے کہ میجر کاگنیٹو ڈس آرڈر ایسوسیٹڈ ود سائیکوٹک فیچر. جب ڈیلوژن آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیریم ود سائیکوٹک فیچر یا میجر کاگنیٹو نیورو کاگنیٹو ڈس آرڈر ود سائیکوٹک فیچر, یا ہم کہتے ہیں کہ اگر میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آ رہی ہے تو سائیکوٹک فیچرز یا سائیکوٹک ڈس آرڈر ڈیو ٹو انادر میڈیکل کنڈیشن یا سبسٹانس انڈیوس اور میڈیکیشن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آرڈر, یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ویدر ان کنڈیشنز کے بعد یہ کنڈیشن سٹارٹ ہوئی ہے یعنی یہ ڈیلوژنس پہلے سے پریزنٹ تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیمپورل ریلیشن شپ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ٹیمپورل ہم ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ویدر یہ پرابلم پہلے سٹارٹ ہوئی تھی یا پرابلم کے بعد, ٹھیک ہے. اسکیزوفرینیا اینڈ اسکیزوفرینوفارم ڈس آرڈر سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ڈیلوژن ڈس آرڈر کین بی ڈسٹنگوشڈ فرام اسکیزوفرینیا اینڈ اسکیزوفارم ڈس آرڈر by the absence of the other characteristic symptoms of the active phase of schizophrenia. اچھا, اسکیزوفرینیا اینڈ اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر سے ہم ایزیلی اسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں جو ایکٹیو فیس سمپٹمز ہوتے ہیں, ایکٹیو فیس سمپٹمز وہ ہے جو کہ ہیلوسینیشن ہے, ڈیلوژن ہے, ایکٹیو ڈس آرگنائز اسپیچ اور تھاٹس ہے, یا ڈس آرگنائز اسپیچ اور تھنکنگ, اور گراس اب نارمل موٹر اسکلز وتھ کیٹاٹونیا اینڈ نیگیٹو سمپٹمز. یہ جو ہے نا سوری نیگیٹو سمپٹمز نہیں, یہ اوپر والے جو چار میں نے آپ کو بتایا ہے, ڈیلوژن, ہیلوسینیشن, ڈس آرگنائز اسپیچ اینڈ تھنکنگ اینڈ اب نارمل گراسلی اب نارمل بیہیویئر جو ہے, یہ ایکٹیو فیس سمپٹمز آف اسکیزوفرینیا میں آتے ہیں. تو بیسیکلی ڈیلوژن میں جو ہے نا ڈیلوژنس تو ہوتے ہیں بٹ جو ادر ایکٹیو فیز آف سمپٹمس ہے جو کہ اسکیزوفرینیا اینڈ اسکیزوفرینوفارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیلوژن میں ایبسنٹ ہوتے ہیں. ڈپریسو اینڈ بائیپولر ڈس آرڈر اینڈ اسکیزوافیکٹیو ڈس آرڈر سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ These disorders can be distinguished from delusional disorder by the temporal relationship between the mood disturbance and delusion and by the severity of the mood symptom. دیکھیں, اگر موڈ ڈس آرڈر ہے, ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر آلریڈی ہے اور اس کے بعد ڈیلوژن سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈپریشن وتھ سائیکوٹک فیچر, یا بائیپولر ڈس آرڈر کے بعد وہ ڈیلوژن سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر وتھ سائیکوٹک فیچر, ٹھیک ہے. بٹ یہ بھی پاسبلٹی ہے جس طرح میں نے آپ کو کرائٹیریا میں کہا ہے کہ ڈیلوژن کے دوران سم ٹائم مینک اینڈ ڈپریسو
سمٹمز آ سکتے ہیں بٹ وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتے, وہ ٹائم سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں, وہ پوری طرح اپنے اس کرائٹیریا کو نہیں میٹ کر پاتے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں, موڈ سمپٹم that meet full criteria for a mood episode can be superimposed on delusional disorder. Delusional disorder can be diagnosed only if the total duration of all mood episodes remains brief relative to the duration of the delusional disturbance, جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہے. If not, then a diagnosis of other specified or unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic symptoms جو کہ accompanied associate کرتی ہے depressive disorder, unspecified disorder یا other specified bipolar or related disorder or unspecified bipolar and related disorder. یہ ان جو ہے نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرائٹیریا فل طرح میٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو پھر ہم ان ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں جو کہ اسپیسیفائڈ اور انسپیسیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اسکیزوفرینیا کی بات کی گئی ہے یہ بیسیکلی اسکیزوافیکٹیو ڈس آرڈر کے ریلیٹڈ ہے, اینڈ جو ڈپریسو اینڈ بائیپولر ریلیٹڈ ڈس آرڈر کی بات ہو رہی ہے یہ بائیپولر ڈس آرڈر کے ریلیٹڈ, اس کی ڈفرینشیشن ڈیلوژن ڈس آرڈر سے کی گئی ہے. اچھا ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی سمجھ آئی ہے؟ کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ نو سر. سب کو کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اب آتے ہیں بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کے. بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر میں جو ہے نا بیسیکلی سارے ایکٹیو فیس سمپٹمس جو ہے وہ بیسیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں, بٹ صرف اس میں جو ہے نا لائک اسکیزوفرینیا, اسکیزوفرینوفارم, ان سب کی جو ہے نا یہی کرائٹیریا ہے, بٹ صرف جو ٹائم ڈیوریشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کو دیکھیں تو اس میں جو ہے نا ایکٹیو فیس کے سمپٹمس پریزنٹ ہوتے ہیں, اور اگر سارے سمپٹمس پریزنٹ نہ بھی ہو اور ایٹ لیسٹ ون سمپٹم بھی پریزنٹ ہو, کتنی ڈیوریشن کے لیے, ایٹ لیسٹ 1 ڈے کے لیے اور لیس دین 1 منتھ تک اگر وہ پریزنٹ ہو تو اسے پھر ہم بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کا نیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. presence of one or more of the following symptoms, مطلب 1 بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے سمپٹمس. ٹھیک ہے. مطلب ایک ڈیلوژن اور ہیلوسینیشن کے بیس پہ بھی جو ہے نا ہم بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کی طرف جا سکتے ہیں, بٹ شرط یہ ہے کہ ڈیوریشن آف این ایپیسوڈ آف دا ڈسٹربنس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 دن ہو, 1 ڈے, اور لیس دین 1 منتھ ہو. ٹھیک ہے. لیس دین 1 منتھ اس لیے کیونکہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر اگر ایک بندے کو ہوتی ہے تو وہ پھر جا کے جو ہے نا 1 منتھ کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اپنے نارمل لیول آف فنکشننگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پری ماربڈ اسے کہتے ہیں جب بیماری سے پہلے وہ جس کنڈیشن میں تھا, پری ماربڈ. ٹھیک ہے. بیماری سے پہلے والی کنڈیشن. The disturbance is not better explained by major depressive or bipolar disorder with psychotic feature. یہ ڈسٹربنس ہم جو ہے اس ٹائم پہ ڈائگنوز نہیں کرتے اگر سائیکوٹک فیچر جو ہے ڈپریشن, میجر ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے آ رہے ہو, یا اور another psychotic disorder such as schizophrenia اور کیٹاٹونیا, کیونکہ اس میں جو ہے نا جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 months ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر فزیولوجیکل افیکٹ آف سبسٹانس یا میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے سائیکوسس آ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا ہم بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کی سمپٹمس نہیں دیتے. اسپیسیفائڈ ہے اس کے وتھ مارک اسٹریسرز, اگر کوئی اسٹریسر پریزنٹ ہو, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس نے ریئیکٹ کیا ہو اس ایونٹ کو اور اس کی وجہ اس کے بعد یہ سمپٹم آ رہے ہو, تو ہم جا کے اس اسپیسیفائر کو بیسیکلی دیتے ہیں ود مارک اسٹریسر. اگر وداؤٹ اسٹریسر ہو تو اس دوران ہم پھر کیا کہتے ہیں, would be markedly stressful to almost anyone in similar circumstances individual. وہ جو ہے نا وداؤٹ مارک اسٹریسر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اسٹریسر ہے, ایونٹ ہے, تو پھر جا کے ہم ود مارک اسٹریس جائیں گے. اگر اسٹریسر نہ ہے, کوئی اسٹریس معلوم نہیں ہو رہا یا ہے نہیں, تو وداؤٹ مارک اسٹریسر آ جائے گا. مارک اسٹریسر اس طرح بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم جینیٹک بھی ہو سکتا ہے نا, لائک ضروری نہیں ہے کہ ایک ایونٹ کی وجہ سے جا کے انسان بیمار ہو جائے. سم ٹائم جینیٹک اس کے وہ جینز میں بھی جو ہے نا وہ چیز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اسے پرون کرتے ہیں ٹوورڈز دیٹ کنڈیشن. ٹھیک ہے. تو وہ وداؤٹ مارک اسٹریسر آ جائے گا. پوسٹ پارٹم آن سیٹ, پوسٹ پارٹم بیسیکلی کہتے ہیں ڈیلیوری کے بعد جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے ہم پوسٹ پارٹم کہتے ہیں. اگر بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر, بریف سائیکوسس ڈس آرڈر جو ہے یا بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر وہ پریگنینسی کی 4 weeks بعد اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ود ان 4 weeks, مطلب پریگنینسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور 4 weeks کے اندر اگر وہ
مدر جو ہے وہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر سے سفر کرنا سٹارٹ کرتی ہے, مطلب جو سمپٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں, تو اس دوران پھر ہم پوسٹ پارٹم آنسٹ کا وہ ساتھ دیں گے اسپیسیفائی ہے. اچھا اس کے ساتھ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کیٹاٹونیا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. انڈیویجول ود, اچھا اس کے ساتھ ایسوسیٹیو فیچرز کیا ہے, ایسوسیٹیو فیچر جو کہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس کو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا انڈیویجول جو بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ایموشنل ٹرموائل میں ایموشنلی کنفیوز ہوتے ہیں, مطلب ایک ٹائم پہ ایک موڈ ہوتا ہے, دوسرے ٹائم پہ دوسرا موڈ ہوتا ہے, مطلب ود ان اے سیکنڈ ود ان منٹس جو ہے نا اس کے ریپڈ شفٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کی ایموشنز کے, ٹھیک ہے. آل دا ڈسٹربنس از بریف, یہاں تک آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسٹربنس بہت زیادہ بریف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں جو بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے, لیکن جو لیول آف امپیئرمنٹ ہے جس کی وجہ سے سوشل ایکڈیمک اینڈ آکوپیشنل لائف ہے وہ سیویئر لیول تک افیکٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سپرویژن میں بی ریکوائرڈ ٹو انشور, اس کے ساتھ ساتھ جو سپرویژن ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہ جا کے دیکھ سکے اس پیشنٹ کی نیوٹریشنل اینڈ ہائیجینک نیڈس کو, دیٹ ویدر وہ میٹ ہو رہی ہے یا نہیں, اینڈ اس انڈیویجول کو پروٹیکشن دی جاتی ہے فرام دا کنسیکوینس آف پور ججمنٹ, کوگنیٹو امپیئرمنٹ سے اور acting on the basis of delusion, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے جو ہے نا بیسیکلی پروٹیکشن دی جاتی ہے دیٹ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. There appears to be an increased risk of suicidal behavior, particularly during the acute episode. اگر brief psychosis میں جو ہے نا وہ acute episode میں ہوتے, there is a chances of suicidal behavior too, جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لے سکتا ہے اس ایک ہی مہینے میں. اگر ہم پریویلنس دیکھیں بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کی یونائٹیڈ اسٹیٹ میں, جو بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے وہ تقریباً 9% آف کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوئے ہیں. اتنی اسٹیٹسٹیکل پرسنٹیج اس کے ہائی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کے. Psychotic disturbance that meet criteria A and C but not criteria B for psychotic disorder are more common in developing countries. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرائٹیریا A and C میٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ B نہیں کر رہا, تو B تو وہی تھا نا وہ ٹائم والا, ایٹ لیسٹ 1 day and less than 1 month. تو پھر ظاہر بات ہے اگر کرائٹیریا B نہیں میٹ کر رہا, کرائٹیریا A and C میٹ کر رہا ہے, تو اسکیزوفرینیفارم یا اسکیزوفریکٹیو کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت زیادہ کامن ہے ڈیولپمنٹ کنٹریز کے. دین انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, ٹھیک ہے, لائک اٹ از, میں نے یہاں پہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز نہیں لکھے جو کہ بہت زیادہ پور قسم کی جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا brief psychotic disorder is twofold more common in females than in males, ٹھیک ہے. تو لڑکیوں یہ چیز یاد رکھو, ٹھیک ہے, دیٹ جو سائیکوسس ہے نا وہ بالکل ایک مذاق نہیں ہوتا ہے, ایک منتھ میں جو ہے نا انسان کو بالکل بگاڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر قسم اسٹریسفل لائف سچویشن سے جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا. ایون آفٹر پریگنینسی بھی جو ہے نا اس کی چانسز ہو سکتی ہے. تو ڈیورنگ پریگنینسی بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ نالج آپ لوگ جو ہے نا اپنے فیملیز میں بھی جو ہے نا اسپریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیورنگ پریگنینسی زیادہ اسٹریس نہ لے, جس کی وجہ سے وہ پریگنینسی کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی طرف جو ہے نا وہ جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے نا بچے کی جو وہ ہے ہیلتھ ہے اسی بھی جو ہے نا جا کے خطرہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائم کیسز اس طرح ہوئے ہیں کہ جو مدرس سائیکوسس سے سفر کر رہی ہوتے ہیں نا تو وہ بچے کی جان بھی لے لیتی ہے, اور یہ کیسز میں نے خود جو ہے ایسے پیشنٹس کی دیکھی ہے, ٹھیک ہے. چلیے میں سیکنڈ لنک شیئر کرتا ہوں, آپ لوگ رسک اینڈ پروگنوسس فیکٹر اس میں جو ہے نا اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر.